امریکہ کی اپنی خفیہ ایجنسی CIA نے وہ بات کہہ دی جو ٹرمپ سننا نہیں چاہتا۔ ایران کو توڑنے کے لیے جو ناکہ بندی لگائی ہے وہ 4 مہینے تک بھی کام نہیں کرے گی۔ تو پھر ٹرمپ کی ساری دھمکیاں، پروجیکٹ فریڈم پلس، یہ سب کتنا کارگر ہے؟ آج اصل کہانی سنیں۔ ناظرین، آج کی خبر وہ ہے جس نے واشنگٹن میں ہلچل مچا دی۔ CIA کی خفیہ رپورٹ لیک ہوئی اور اس میں جو لکھا ہے وہ ٹرمپ کے پورے منصوبے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ ایران کتنے دن ٹک سکتا ہے، ایران کی اصل طاقت کیا ہے، اور کیا واقعی امریکہ کا دباؤ ہے یا دباؤ بے اثر ثابت ہو رہا ہے، یہ سب اس ولاگ میں۔ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ جب سے جنگ شروع ہوئی اب تک ٹرمپ نے کیا کیا دھمکیاں دی، پروجیکٹ فریڈم لانچ کیا، ناکہ بندی لگائی، پھر معطل کی، پھر فریڈم پلس کی دھمکی دی۔ مقصد ایک تھا، ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرو، لیکن ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور اب CIA کی اپنی رپورٹ بتا رہی ہے کہ شاید جلد ٹیکے گا بھی نہیں۔ روئٹرز نے CIA کی ایک خفیہ رپورٹ کا حوالہ دیا اور اس رپورٹ نے واشنگٹن میں زلزلہ مچا دیا۔ رپورٹ کیا کہتی ہے سنیں غور سے۔ ایران کم از کم مزید 4 مہینے تک امریکی بحری ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ امریکہ کے دشمن کا تجزیہ نہیں، یہ امریکہ کی اپنی خفیہ ایجنسی کا اندازہ ہے، اور اس رپورٹ میں بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ واشنگٹن تہران پر زیادہ دباؤ نہیں ڈال پا رہا۔ یہ پڑھ کر سوچیں کہ ٹرمپ باہر گرج رہا ہے اور اس کی اپنی CIA اندر سے کہہ رہی ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا، یہ فارمولا بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایران اتنا ٹک کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں جو دباؤ میں آ جائے، جو آپ کے پریشر میں آ جائے گا۔ ایران کے پاس کیا ہے؟ پہلی بات، تیل کے ذخائر ہیں۔ ایران دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے ہے اور اس نے سالوں سے پابندیوں میں رہنا سیکھ لیا۔ روس، چین اور دیگر ممالک کے ساتھ خفیہ تجارت جاری رہتی ہے۔ دوسری بات، اندرونی معیشت۔ ایران نے پچھلے 2 دہائیوں میں پابندیوں کے باوجود اپنی اندرونی پیداوار بڑھائی، غذائی اجناس، ادویات، ٹیکنالوجی۔ اور تیسری بات، سیاسی اتحاد۔ جب بھی امریکہ نے دباؤ بڑھایا، ایران کے اندر قوم اور حکومت کو ایک دوسرے کے اور قریب آ گئی۔ دشمن کو ایران کو توڑنے کی کوشش کی دشمن نے، لیکن اسے جوڑ دیا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے اور یہ موڑ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ CIA کی رپورٹ لیک ہونے کے بعد ایک سینئر انٹیلیجنس عہدیدار نے کہا کہ یہ دعوے درست نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی سے ایران کو شدید مالی نقصان پہنچ رہا ہے اور معیشت تیزی سے گر رہی ہے۔ تو اب صورتحال یہ کہ CIA کا ایک حصہ کہتا ہے کہ ایران 4 مہینے تک ٹک سکتا ہے، دوسرا حصہ کہتا ہے کہ ایران تباہ ہو رہا ہے۔ یعنی امریکہ کی اپنی خفیہ ایجنسی کے اندر ایران کے بارے میں اتفاق نہیں ہے، ان کی 2 رائے ہے، اور جب اتفاق نہیں ہوتا تو پالیسی کیسے بنے گی؟ اور بغیر صحیح پالیسی کے ٹرمپ کی دھمکیاں کتنی کارگر ہوں گی؟ ٹرمپ کہتا ہے ایران مذاکرات کر لے یا تباہی آئے گی۔ CIA کہتی ہے کہ ایران کم از کم 4 مہینے اور لڑ سکتا ہے۔ ایران کہتا ہے ہم نے امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پکڑ لی ہے اور خلیج میں 22,500 جہاز ران پھنسے ہو گئے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ یہ ہے اصل تصویر، جہاں ہر فریق اپنی جیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور زمین پر کچھ اور چل رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ایران واقعی 4 مہینے ٹک سکتا ہے تو کیا ٹرمپ پروجیکٹ فریڈم پلس کا بٹن دبائے گا؟ کیا مذاکرات اگلے چند ہفتوں میں کامیاب ہوں گے یا یہ جنگ طویل ہوتی جائے گی اور پوری دنیا کی معیشت اس کی قیمت چکائے گی؟ جواب کسی کے پاس نہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایران اتنا کمزور نہیں جتنا ٹرمپ دکھانا چاہتا ہے، اور ٹرمپ اتنا طاقتور نہیں جتنا وہ خود سمجھتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا تجزیہ CIA کی رپورٹ کا، ایران کی اصل طاقت کا اور ٹرمپ کی دھمکیوں کی اصل حقیقت کا۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران واقعی 4 مہینے ٹک جائے گا یا امریکہ کا دباؤ کام کرے گا اور مذاکرات جلد ہوں گے؟ نیچے کمنٹ میں اپنا تجزیہ ضرور لکھے گا، اور یہ ویڈیو ان سب کو شیئر کریں جو دنیا کی اصل خبر جاننا چاہتے ہیں، نہ وہ جو صرف ٹرمپ کی دھمکیاں سنتے ہیں۔ کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔